اچھا ایک دوسری بات اور ہے کہ کتابیں اب چھپ بھی بہت رہی ہیں. پہلے تو اللہ ماشاء اللہ چھپتی تھی، مطلب کسی کو توفیق ہوتی. تو اب یہ کمپیوٹر کی آسانی ہے، دوسری تھوڑی سی ہمارے پاس پیسے کی بھی آسودگی ہو گئی ہے، تو ہر آدمی کتاب چھپوا رہا ہے، ہر آدمی کتاب چھپوا رہا ہے. اب جیسے میں نے بھی آپ کو 3 شعر آوارہ صاحب کے سنائے. آوارہ صاحب کا شعری مجموعہ آج تک نہیں چھپا. وہ چھپا بھی تو وہ ان کا نثری کتاب ہے، وہ تذکرہ ایک طرح کا دیگر اہل قلم کا. کتاب نہیں چھپی لیکن پھر بھی وہ زندہ ہے. اب لیجئے، تو اصل چیز یہ زندگی ہے. ٹھیک ہے کتاب چھپنی چاہیے، نہیں چھپنی چاہیے، میں اس پہ بحث نہیں کر رہا ہوں، کتاب چھپنی چاہیے، مگر شرط یہ ہے کہ کتاب میں کچھ ہو. پھر میں ایک سوال کر لوں آپ کے شعری مجموعے کے تعلق سے. میرے بھی ذہن میں یہ ہے کہ آپ کا شعری مجموعہ نہیں آیا. آپ نے مشفق خواجہ کا نام سنا ہوگا، بہت بڑا نام ہے مشفق خواجہ، کیا خامہ بگوش کے نام سے کالم لکھتے تھے. تو ان کے تعلق سے بہت مشہور ہے کہ ان کا گھر جو تھا 3 حصے تھے، اس میں سے تو 2 حصوں میں ان کی صرف کتابیں رہتی تھیں، اور ایک حصہ جو تھا وہ فیملی کا تھا، خاندان کے گھر کے لوگ رہتے تھے. تو اور ساری کتابیں بھری ہوئی تو ان کے ہاں کیا کہہ رہے ہیں جی کلاسیفائڈ تھا سب، کہ افسانوں کے مجموعے ایک جگہ رکھے ہوئے ہیں، تنقیدی کتابیں ایک جگہ رکھی ہوئی. تو ایک صاحب آئے آپ جیسے محبت کرنے والے، انہوں نے کہا خواجہ صاحب، وہ خواجہ مشفق خواجہ شعر بھی کہتے تھے، تو مشفق صاحب سے انہوں نے کہا کہ صاحب آپ کا شعری مجموعہ چھپنا چاہیے. تو انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا. تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے ان کا کندھا پکڑا کر اٹھ کے لے گئے ایک کبٹ کے سامنے. وہ کہنے دیکھو اس میں کیا ہے، تو دیکھا تو شعری مجموعے. تو کہنے لگے میاں یہ شعری مجموعوں کا قبرستان ہے، کیا تم چاہتے ہو کہ ایک مردہ اس میں اور دفن ہو جائے میرا؟ ایک بات. دوسری بات کہ پڑھنے والے ہیں نہیں. اور تیسری بات کہ میں بتاؤں آپ کو، ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ لفظیات پہ بات کر رہے تھے، پاکستانی شعراء کا ذکر کیا آپ نے. تو آج ظاہر کی زندگی آج بہت عجب طرح سے بدل گئی ہے، تغیر آیا ہے، غیر معمولی تغیر، بلکہ تغیر بھی نہیں، مطلب تغیر تو ایک مثبت لفظ میرے نزدیک. میں کبھی کبھی کہتا ہوں کہ اتھل پھتل ہوئی ہے، لیکن اس کے باوجود کچھ چیزیں ہیں بھی پاکستان میں. یہاں کے مقابلے میں سمجھتا ہوں کہ وہاں شعری فضا جو ہے کچھ یہاں سے بہتر ہے، میرا ایسا خیال ہے. تو بعض اوقات میں عالم نقوی صاحب سے آپ واقف ہوں گے. عالم نقوی صاحب، آپ کو نہیں پتا کہ عالم نقوی بھی شعر کہتے تھے، لیکن انہوں نے نہ کبھی اپنے آپ کو ایز اے شاعر ظاہر ہی نہیں کیا انہوں نے. تو پتہ ہی چلا کہ میں نے ان سے پوچھا، کہنے کا اصل معاملہ ہے کہ جس طرح مجھے دوسروں کے شعر، مقصود بستوی کے شعر جو مجھے اچھے لگتے ہیں، قمر صدیقی کے شعر جیسے اچھے لگتے ہیں، عبید اعظم اعظمی، مثال دے رہا ہوں، عبید اعظم اعظمی کے شعر اچھے لگتے ہیں، شاہد لطیف کے شعر اچھے لگتے ہیں، اس طرح کے شعر میں تو نہیں کہہ پاتا. لہٰذا میں نے کیا نام اس کا اپنے آپ کو روک لیا. میں شعر موضوع کرنا جانتا ہوں، جیسے جب کہیں آپ کو موضوع کر سنا، اور یقیناً وہ موضوع کرنا جانتے تھے. کئی بار ان سے میری عروج پر اس پہ گفتگو رہی. آپ نے اپنے شعری مجموعے کے تعلق سے، اشعار کے تعلق سے لفظ خدشہ کا، ہاں خدشہ مطلب نیگیٹو معنوں میں، کہ مطلب یعنی کہ کوئی امکان نہیں. آپ سمجھتے رہیے، آپ کو حق ہے، آپ جو سمجھے. میں آپ کی سمجھ پہ تو کوئی پابندی لگا نہیں سکتا، لیکن پھر میں کہوں گا پہلی بات تو پڑھا ہی نہیں جا رہا، ایک بات. اور دوسری بات، ایک بات اور سن لیجیے کہ شعری مجموعہ ہر شاعر کا نہیں چھپنا چاہیے. البتہ یہ ضرور ہے اس کے نزدیک، اس کے برعکس، جیسے میں بتاؤں آپ کو کہ آج سے 20-25 سال پہلے، 30 سال پہلے ناگپور سے ایک شعری مجموعہ چھپا تھا. شعری مجموعہ نہیں تھا، بلکہ یوں کہیے کہ وہ 5 شاعروں کا انتخاب تھا، یا 4 یا 5 شاعروں کا. تو اس کا کتاب کا نام ہی تھا چاروں اور اس میں اس وقت ناگپور کے 4 یا 5 شاعر تھے، اس میں سے کم از کم 4 شاعر تو آج معروف ہو چکے ہیں، اور وہ سب وہ لوگ غیر معروف تھے، بالکل نئے تھے. تو کہنا چاہتا ہوں کہ وہ ایک تذکرہ تو شعری، ہر شاعر کا شعری مجموعہ نہیں چھپنا چاہیے، ایک بات. دوسری بات یہ کہ اب ایک بات اور سنیں کہ ایک پاکستان سے ایک انتخاب نام کی کتاب میرے پاس آئی، نور احمد میرٹھی صاحب. تو نور احمد میرٹھی شاعر تو نہیں تھے، لیکن ان کا شعری ذوق بہت بلند تھا. اکثر وہاں سے خط لکھتے تھے کہ بھائی ندیم وہاں کے بمبئی سے اچھے شعری مجموعے بھجوائیے. 2-4 بار میں نے بھجوا دیا. تو کئی سال کے بعد ان کی ایک کتاب آئی، انتخاب نام تھا اس کا. اب جب میں نے دیکھا تو اس میں یہی تھا جیسے میں نے یہاں سے کتاب بھیجی، شعری مجموعہ، آپ کا شعری مجموعہ بھیجا. تو ہر صفحے پر ان کے، تو اس کتاب سے یعنی آپ کے شعری مجموعے سے انہوں نے 5 شعر نکالے، 8 شعر نکالے، اور کتاب کا نام، کہاں سے چھپی، پتہ، یہ بس لکھا ہوا. اور کوئی ان کی رائے نہیں تھی، بس یہ تھا کہ اس میں ان کی پسند کے شعر تھے، آپ کے مجموعے سے جو پسند کے شعر. تو مجھے کوئی اپیل نہیں کی. خیر میں نے اس پہ کچھ لکھ کے تبصرہ کر کے انقلاب میں چھاپ دیا، بات ختم ہو گئی. کچھ دنوں کے بعد اتفاق سے وہ کتاب سامنے رکھی ہوئی، چھٹی کا دن تھا، میں نے پھر اٹھائی. اب جب اٹھائی تو کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ آپ حاضر ہوتے ہوئے غیر حاضر ہوتے ہیں. تو معلوم ہوا کہ جب میں نے دوسری بار جب وہ کتاب اٹھائی تو مجھے شدید افسوس ہوا کہ اس میں ایک دیباچہ تھا
جی وہ دیباچہ جب میں نے پڑھا تو مجھے حیرت ہوئی کہ میں نے اس وقت پڑھا تھا یا نہیں پڑھا تھا، مجھے یاد ہی نہیں آیا. تو دیباچے میں لکھا تھا ان صاحب نے، جو بھی صاحب تھے پاکستان کے، جی کہ صاحب میں میر پر غالب کو ترجیح دیتا ہوں. جی تو میر پر غالب کو ترجیح دیتا ہوں، یہ عجب سی ایک بات تھی. تو میں چونکا. تو آگے وہ لکھتے ہیں کہ بھائی میں نے لوگوں سے پوچھا کہ میر کے کتنے دیوان چھپے ہیں. وہ میر پر غالب کو ترجیح کی، اس نے وضاحت کی کہ میں نے پوچھا کسی سے کہ میر کے کتنے دیوان چھپے ہیں، تو کسی نے 13 کہے، تو کسی نے 7 کہے. تو جس نے 7 کہتے ہیں یعنی کم کہتے، میں نے اس کی بات مان لی. اور پھر میں نے اس سے پوچھا تم نے کیا 7 دیوان اس کے میر کے پڑھے ہیں؟ تو کہنے نہیں، میں یقین سے کہہ رہا ہوں کہ 7 دیوان چھپے ہیں. اچھا خیر، بات ختم ہو گئی. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اچھا یہ بتائیے کہ غالب کے کتنے دیوان چھپے ہیں؟ تو وہ ہنسا زور سے، کہنے لگا غالب کو تو ایک ہی دیوان چھپا. کہ نہیں، تم کو مغالطہ ہو رہا، غالب کے پاس بھی 7 دیوان تھے، لیکن وہ اتنا ہوشیار تھا کہ 7 میں سے اس نے ایک نکالا، یعنی انتخاب کیا، اور اس کے بعد وہ اور اس میں غالب کے دیوان میں تو مطلب دیوان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ردیف اس ترتیب سے ہوتے ہیں. تو بعض ردیفوں میں صرف ایک شعر ہے غالب کا. تو ایسا اب ذرا تصور کیجئے کہ آج سے اگر آپ بزرگوں کے زمانے میں ہوتے آپ، تو اس زمانے میں اگر صرف ایک شعر سناتے، جیسے بہت مشہور ہے کہ کچھ لوگ مشاعروں میں اپنے شروع میں غزل سنانے سے پہلے کچھ چیتا چیتا شعر سناتے ہیں. تو بہت مشہور واقعہ ہے، یہاں بمبئی میں کوئی صاحب سنا رہے تو فنا نظامی نے کہا کہ بھئی یہ کٹ پیس کب تک سنائیں گے آپ، غزل سنائیے غزل. تو کہنا یہ چاہتا ہوں میں کہ کیا بات ہے بھائی غالب والی. تو پتہ چلا کہ صاحب اب زمانہ بدل چکا ہے. اب آپ نے کتنے شعر کی غزل کہی، جیسے خواجہ عزیز الحسن مظلوم کا ذکر کیا میں نے کہ 15 شعر 20 شعر سے کم کی غزل نہیں ہوتی تھی، لیکن شعر اس میں 2 ہی 1 ہوتے تھے. تو غالب نے وہ انتخاب کیا. اس سے پہلے کہ دنیا آپ کا انتخاب کر کے آپ کو ڈسٹ بن میں ڈال دے، غالب نے اپنا خود ہی کر لیا. تو پیارے بھائی، اپنے آپ کو سمجھنے کی، اپنے آپ کا اپنا آپ کا عرفان ہونا بڑی بات ہے، معاف کیجیے. اب اسے کوئی کچھ بھی سمجھے، انکسار سمجھے، کچھ بھی سمجھے، ٹھیک ہے بھی، ٹھیک ہے، ٹھیک. اور دوسری بات کہ معاف کیجیے کہ میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں، کچھ لوگ ایسے ہیں کیا نام اس کا جو میرے شعر سناتے ہیں، میں نے دیکھا، ان کو یاد ہے. تو بات ختم، میرے ہوں یا کسی کی بھی، اس سے بحث نہیں. تو پتہ چلا کہ آپ کے دل میں کوئی چیز اتری ہے یا نہیں اتری. ہماری اصل چیز تو وہی، معاف کیجیے، کتاب چھپی نہ چھپی، جیسے آوارہ صاحب کتاب نہیں چھپی تو جانے دیجیے آوارہ. ہمارا فنا نظامی کا بھی شعری مجموعہ نہیں چھپا، آپ کو معلوم ہونا چاہیے. بتا دیجیے اگر چھپا ہوا. آپ تو جھانسی میں رہتے ہیں، جھانسی سے کانپور کتنی دور ہے معلوم کر لیجیے گا. تو یہ ہے. اب ایک شعر میں سنا رہا ہوں، بات یہاں پہ ختم کر رہا ہوں کہ کتابوں پر کتابیں چھپ رہی ہیں. یہ خاکسار کا یہ ہے، کتابوں پر کتابیں چھپ رہی ہیں، ہمارا علم گھٹتا جا رہا ہے. بہت